اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس چل رہا تھا حلقہ اولیٰ میں علاقۃ التضاد بین الوجوب والحرمہ کے بارے میں، کہ وجوب اور حرمت کے درمیان جو تضاد کا علاقہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی، اور یہ بات بیان ہو چکی اور کر چکے کہ اصولیین اس بات کو مانتے ہیں کہ محال نہیں ہے، مستحیل نہیں ہے دو فعلوں کا ایک وقت میں جمع ہونا، دو الگ فعلوں کا، الگ الگ فعلوں کا ایک وقت میں جمع ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال دی تھی جیسے کہ انسان جو ہے مثلا ایک ہی وقت میں واجب کو انجام دے اور اسی وقت میں وہ حرام کا ارتکاب کرے، واجب کو انجام دے کہ وہ اللہ کا مطیع ہو سکتا ہے، ہوگا اور ثواب کا مستحق ہوگا، اور حرام کو انجام دے کر اسی وقت میں اللہ کا نافرمان عاصی ہوگا اور عذاب کا اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ مثال دی تھی جیسے کہ مثلا ایک انسان ایک ہی وقت میں ایک ہاتھ سے وہ زکوٰۃ ادا کرے اور اسی وقت میں دوسرے ہاتھ سے نجس پانی کا گلاس پکڑے اور اس کو پیے، تو ایک ہی وقت میں اسی وقت میں وہ مثلا واجب کو انجام دے رہا ہے زکوٰۃ کو ادا کر کے، اور اسی وقت پر وہ نجس پانی ہاتھ میں لیے ہوئے پی رہا ہے مثلا، تو زکوٰۃ کو ادا کر کے وہ مطیع کہلایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا، اور نجس پانی پی کر وہ عاصی کہلایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عقاب ہوگا۔ تو اس نے ایک وقت میں دو فعلوں کو انجام دیا، ایک واجب کو اور ایک حرام کو، وجوب اور حرمت کو اس نے ایک ساتھ جمع کیا، لیکن دو فعل ہیں، الگ الگ فعل ہیں، اس میں کسی اصولی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف ہے مثلا ایک انسان وضو کرے لیکن غصبی پانی سے وضو کرے لیکن غصبی پانی سے، دو متعدد جو ہیں مثلا اگر فعل جو ہے وہ مثلا وضو کی اس نے اور غصبی پانی سے کی، کہنا اس میں جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مثلا جمع ہو جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ جمع ہونا یعنی اس طرح ممکن نہیں ہے، یعنی دو ایسے فعل یعنی وجوب اور حرمت کا ایک فعل میں جمع ہونا، جیسے وضو کی مثال دی مثلا وضو کی اور غصبی پانی سے کی، تو اب اس میں جو ہے وہ اصولیوں کے دو نظریے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب تک یہ عملیہ یہ کام متعدد ہے وصف اور عنوان کے اعتبار سے تو یہ دو فعل سے ہی ملاق ہوگا، یعنی نظریہ کیا ہے ان کا کہ جب تک یہ عنوان اور وصف کے اعتبار سے متعدد ہے عملی کام تو پھر یہ ملاق ہوگا دو فعلوں سے، دو فعل انجام دے رہا ہے، ایک فعل نہیں ہے، دو فعل انجام دے رہا ہے۔ مثلا جیسے مثال دی تھی کہ زکوٰۃ اور مثلا جو ہے وہ نجس پانی، تو دو فعل ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ مثلا وضو کرے اور غصبی پانی سے کرے مثلا، تو اسی طریقے یہ عنوان اس پر یہاں سے یعنی یہ چیز یہاں پہ ساتھ دکھا رہی ہے، یعنی یہ دو فعلوں سے ملاق ہے گویا یہ عمل، یعنی ایک نہیں ہے، ایک فعل سے ملق نہیں ہے عمل،
بلکہ دو فعلوں سے ملاقہ ہے یہ عمل. یعنی انسان جو ہے یہ کہنا ہے جب تک کہ جو ہے وہ دو یعنی عنوان اور وصف جو ہے متعدد ہوں، اگر کسی عمل کے عنوان اور وصف متعدد ہوں تو پھر وہ ملحق ہو دو فعلوں سے. جیسے مثال دی تھی کہ وہ شرب نجس اور دفع زکوٰۃ کا دینا اور نجس پانی کا پینا مثلا، کہ دو فعل ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی غصبی پانی سے وضو کرنا، تو یہ عمل جو ہے یہاں پر غصبی پانی سے وضو کرنا، یہ عمل جو ہے یہ وصف اور عنوان کے اعتبار سے متعدد ہے. ایسے اس کو بھی ملحق انہی دو فعلوں ایسے ہی دو فعلوں سے کیا جائے گا جیسے دو فعل شرب نجس اور زکوٰۃ کا ادا کرنا مثلا. تو ایسے ہی یہ وضو اور غصبی پانی یعنی غصبی پانی سے وضو کرنا، تو دو یعنی یہ عمل جو ہے دو فعلوں سے ملحق ہوگا. تو گویا یہاں پر جو ہے وہ اس طرح جمع ہو سکتا ہے. یہ قول کیا کہتا ہے؟ اس قول کا مطلب کیا ہے کہ جمع ہو سکتا ہے، اور اس کو کہا جائے گا القول بجواز اجتماع الامر والنہی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ القول بجواز اجتماع الامر والنہی. یہ تھا ہمارا گزشتہ درس کا اب تک کا خلاصہ ہے جو ہم نے پڑھایا. دوسرا قول یہ ہے والقول الاخر یؤکد علی الحاق العملیہ بالفعل الواحد علی اساس وحدت الوجودیہ. دوسرا قول یہ ہے تاکید کرتا ہے کہ عملیہ ملحق ہوگا ایک فعل سے، یعنی وضو غصبی پانی سے وضو. صحیح؟ تو یہ عملیہ کس سے ملحق ہوگا؟ ایک فعل سے. کس بنا پر؟ علی اساس وحدت الوجودیہ، اس کے وجود کے اعتبار سے. وضو غصبی پانی سے وضو غصبی پانی سے وضو کرنا یہ ملحق ہوگا ایک فعل سے. شرب نجس اور زکوٰۃ دو فعل ہیں، تو ان دو فعلوں سے ملحق ہو جائے گا. یعنی جو ایک نظریہ ہے اس اصولیوں کا کیا ہے کہ غصبی پانی سے وضو کرنا ملحق ہوگا دو فعلوں سے. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی فعل سے ملحق ہوگا، دو فعلوں سے نہیں، ایک ہی فعل سے ملحق ہوگا. پہلے والے کو کیا نام دیا جاتا ہے اس میں اصول میں؟ اجتماع الامر والنہی. دوسرے والا جو ہے نظریہ کیا ہے؟ القول بامتناع اجتماع الامر والنہی. اس کو کیا نام دیا جاتا ہے علم اصول کی اصطلاح میں؟ القول بامتناع اجتماع الامر والنہی. صحیح؟ کہنا ہے کہ قول آخر جو ہے وہ یؤکد علی الحاق العملیہ بالفعل الواحد، جو تاکید کرتا ہے کس بات پر کہ عملیہ جو ہے یہ عمل ملحق ہے ایک فعل سے. کس بنا پر؟ علی اساس وحدت الوجودیہ، کیونکہ اس کا جو وجود ہے وہ ایک ہے، وحدت الوجودیہ ہے. ولا یبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان. تو وحدت الوجود جو ہے یہاں پر یعنی وحدت الوجودیہ یعنی کس بنا پر کہہ رہے ہیں اسے ایک فعل سے ملحق کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے وجود میں وحدت پائی جاتی ہے. یعنی آپ نے وضو کیا، اسے چھوڑیے، آپ نے غصبی پانی سے کیا، مباح سے کیا، نجس سے کیا، پاک سے کیا، عمل تو آپ کا ایک ہی ہے وہ وضو کرنا. آپ نے وضو کیا، بات. وہذا القول یطلق علیہ اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنہی، کہ امر اور نہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. وہکذا اتجاہ البحث الاصولی الی دراسۃ تعدد الوصف والعنوان من ناحیہ. اور اس طریقے سے بحث اصولی متجہ ہوتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے تعدد الوصف والعنوان، عنوان اور وصف متعدد ہوں ایک جہت سے. انہ حل یعنی جب عنوان اور وصف الگ عنوان اور وصف متعدد ہوں تو کیا حل یبرر اجتماع الوجوب والحرمہ معا، تو کیا یہ جائز صحیح قرار دے دیتا ہے، کیا مبرر کرتا ہے یہ امر وجوب اور حرمت کو ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے؟ کیا عنوان اور وصف کا متعدد ہونا اس بات کو جائز قرار دیتا ہے؟ کیا اس سے بات ممکن ہے اس کی وجہ سے کہ امر و نہی وجوب اور حرمت ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟ فی عملیۃ الوضوء بالماء المغصوب، وضو کرنے میں غصبی پانی سے. او ان العملیہ مدامت واحدہ وجوداً وذاتاً، یا یہ کہ جب تک عملیہ جو ہے وہ ایک ہو وجود کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے، فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمہ، تو ممکن نہیں ہے اس کو
متصف کرنا وجوب الحرمت سے فی وقت واحد، ایک وقت میں. صحیح. تو اگر ایسا ہے صحیح، تو یعنی کیا ایسا ہے، کیا کہا کہ اس طریقے سے، یعنی آپ نے دو باتیں پڑھی، ایک یہ کہ اجتماع امر و نہی مثلاً جو ہے وہ جائز ہے مثلاً، ایک اجتماع امر و نہی حرام ہے، ساتھ جمع ہونا مثلاً قولیہ پڑھا آپ نے اصولیوں کا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ بحث متجہ ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ تعدد الوصف اور عنوان کو جو ہے وہ مثلاً دیکھا جائے، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعدد الوصف اور عنوان ہیں، اگر عنوان اور وصف متعدد ہیں تو کیا عنوان اور وصف کا متعدد ہونا اس بات کو صحیح ٹھہراتا ہے، صحیح ثابت کرتا ہے، اس کی وجہ سے صحیح ہے کہ وجوب الحرمت ایک ساتھ جمع ہو جائے. کس میں؟ ایک عمل میں. وہ عمل کیا ہے؟ مثلا وضو غسبی پانی سے. وہ کیا ہے؟ وضو کرنا غسبی پانی سے. او ان العملیہ ما دامت واحدتاً وجوداً و ذاتاً، یا یہ کہ عملیہ جب تک جو ہے وہ ایک ہے وجود کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے، فلا يمكن ان توصف بالوجوب والحرمہ، تو ممکن نہیں ہے اس کا کیا اسے متصف کیا جائے وجوب اور حرمت سے فی وقت واحد، ایک وقت میں. ممکن نہیں ہے. کیا یہ ہے مثلا، یا یہ ہے کہ ممکن ہے؟ یہ فقد یقال، فقد يقال ان الاحکام باعتبارها اشیاء تقوم فی نفس الحاکم انما تتعلق بالعناوین والصور الذہنیہ. ممکن ہے یعنی فقط یقال کہا جائے ان الاحکام باعتبارها اشیاء، احکام جو ہیں وہ اس اعتبار سے، یعنی وہ چیزیں ہیں، ایسی اشیاء ہیں جو پائی جاتی ہیں حاکم کے ذہن میں، نفس میں. انما تتعلق بالعناوین والصور الذہنیہ، جو متعلق ہوتی ہیں عناوین اور صور ذہنیہ سے. یعنی احکام کیا ہیں؟ احکام کیا ہیں؟ یہ کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پائی جاتی ہیں حاکم کے نفس میں، یعنی وہ صرف اور صرف متعلق ہوتی ہیں کس کے؟ عناوین اور صور ذہنیہ سے، یعنی ذہن میں اس کی صورت اور عناوین پائے جاتے ہیں، لا بالواقع خارجی مباشرہ، نہ کہ وہ خارج میں پائی جاتی ہیں. فیکفی التعدد فی عناوین والصور لارتفاع المحظور، بس کافی ہے تعدد جو ہے وہ عناوین میں اور صور میں محظور کو مرتفع کرنے کے لیے، یعنی جو مناسب نہیں ہے اس کو دور کرنے کے لیے، صحیح نہیں ہے جو. وہذا معنی ہو جواز و اجتماع الامر والنہی، اور یہی معنی ہے جواز اجتماع امر و نہی کے. کیا بتایا؟ کیا معنی ہے جواز امر و نہی کو مثلا ساتھ جمع کرنے کے، امر و نہی ساتھ جمع ہونے جائز ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی احکام جو ہیں وہ اعتبار ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں حاکم کے پائی جاتی ہیں. احکام کہاں پائے جاتے ہیں؟ حاکم کے ذہن میں. وہ متعلق ہوتے ہیں اس کے ذہن کے اعتبار سے عناوین اور صور، یعنی اس کے جو عناوین اور صور ہیں، جو صورتیں ہیں اور عناوین ہیں، وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ حاکم کے ذہن میں پائے جاتے ہیں. خارج میں ان کا جو ہے وہ نہیں واقع نہیں ہے. وہ کہاں ہے عناوین؟ ذہن میں. تو احکام جو ہیں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے مثلا حاکم کے ذہن میں، اور یہ چیزیں حاکم کے ذہن میں پائی جاتے ہیں. عناوین اور صورتیں حاکم کے ذہن میں ہیں الگ الگ یا ایک ساتھ جو بھی. تو اس طرح اور واقع خارج میں یہ موجود نہیں ہے، صرف حاکم کے ذہن میں ہے، ذہن حاکم میں پائی جاتی ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں پائی جاتی ہیں، خارج میں نہیں آتی. یا مثلا جیسے آپ نے مصطلحات اصولی کے بارے میں پڑھا کہ مصطلحات اصولی کیا ہے؟ فقہی اعتباری ہے، ان کا خارج سے مثلا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے، ان کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ صرف ذہن میں پائی جاتی ہیں مصطلحات فقہیہ. اسی طریقے سے یہ جو عناوین اور صور ہیں یہ حاکم کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں ہے ڈائریکٹ. صحیح.
فیکفی التعدد فی العناوین والصور لارتفاع المعذور، بس کافی ہے کہ ان کا جان لینا، کیا متعدد عناوین اور صور کا متعدد جان لینا کافی ہے معذور کو دور کرنے کے لیے، یعنی جو چیز مناسب نہیں ہے اس کو دور کر، جو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے جس سے منع کیا گیا ہے مثلا اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے ذہن میں، یعنی انسان حاکم جو ہے وہ مثلا حاضر کر لے ان چیزوں کو، کیا مثلا کہ تعدد عناوین اور صور کو کس لیے کر لے تاکہ معذور دور ہو جائے، وہاں زمانہ ہو جواز اجتماع امر ون نہیں، اور یہی معنی ہے اجتماع امر کے جائز ہونے کے، جائز فقط یقال ان الاحکام باعتبار اشیاء تقوم فی نفس الاحکام، تو کیا کہا یہاں یہ سوال سمجھ میں آ گیا، تو اب جواب اس کا مسئلہ کہ اعتبار جو ہیں یہ احکام جو ہیں وہ بے اعتبارہا یعنی احکام اشیاء وہ ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیز ہے تقوم فی نفس الحاکم جو حاکم کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، انما تتعلق بالعناوین والصور، اور جو متعلق ہوتے ہیں عناوین صور الذہنیہ، عناوین اور صور ذہنیہ کے، یعنی وہ عناوین اور صورتیں ذہنیہ ہیں، صور ذہنیہ ہیں، لا بالواقع الخارجی مباشرتاً، نہ کہ وہ واقع خارجی میں پائی جاتی ہیں ڈائریکٹ، بلکہ کیا ذہن میں ہے، ذہن میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ضروری نہیں تو باہر وجود ہونا، خارجی میں ان کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، فیکفی التعدد فی العناوین والصور لارتفاع المعذور، بس جب ہم نے جو ہے وہ مثلا ذہن میں چیزیں پائی جاتی ہیں حاکم کے تو اور خارج میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو کافی ہے متعدد ہونا عناوین اور صور کا تاکہ محظور جو ہے وہ زائل ہو جائے، مرتفع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ محظور کیا تھا؟ امر و نہی کا ایک ساتھ جمع ہونا، مثلا وجوب و حرمت کا ایک ساتھ جمع ہونا، مثلا کیا ممکن ہے یہ چیزیں ایسے ممکن ہے کہ ایسے جمع ہو جائیں، مثلا یعنی محظور جو چیز صحیح نہیں ہے، جو چیز مناسب نہیں ہے تاکہ وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ محظور کہتے ہیں جس کا ڈر ہے، مثلا جس کا ڈر ہے یعنی جو صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ، تاکہ وہ محظور دور ہو جائے۔ وقد يقال ان الاحکام وان كانت تتعلق بالعناوین والصور الذہنیہ ولكنها تتعلق بما هي صور ذہنیہ، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ احکام جو متعلق ہوتے ہیں عناوین اور صور ذہنیہ سے، لیکن وہ لا تتعلق بها، لیکن ان سے متعلق نہیں ہوتا بما هي صور ذہنیہ، جو ذہن میں صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ احکام تو متعلق ہیں عناوین اور صور ذہنیہ سے، صحیح، وان كانت تتعلق بالعناوین والصور الذہنیہ ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذہنیہ، لیکن احکام سے وہ متعلق نہیں ہے جو ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ اذ من الواضح ان المولا لا يريد الصورہ، اور یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ مولا صورت تھوڑے چاہتا ہے، وانما تتعلق الاحکام بالصور بما هي معبر عن الواقع الخارجی ومرآت له، بلکہ احکام جو ہیں ان صورتوں، یعنی مقصود مولا صورت بمانے صورت نہیں ہے، یا صورت بما هي صورہ وہ مقصود تھوڑے ہوتا ہے، بلکہ صورت اور عنوان کا مطلب یہ ہے مولا کے ذہن میں کہ جو خارجی میں آ سکتا ہو، باہر عمل میں آ سکتا ہو، اسے وجود میں لایا جا سکتا ہو، یعنی مولا کا مطلب یعنی جو مولا عناوین سوچ رہا ہے جو ہے یا احکام سوچ رہا ہے، وہ ذہن میں سوچ رہا ہے، بس ختم مسئلہ، یہ وہ چاہتا ہے ان سے عمل کرانا، کیا چاہتا ہے؟ عمل کرانا چاہتا ہے، یعنی مولا کے ذہن میں جو صورتیں آ رہی ہیں یا عناوین آ رہے ہیں وہ عناوین بمانے عناوین نہیں، عناوین بما ہے عناوین یا صور بما ہے صور، بلکہ وہ مولا چاہتا ہے تو وجود میں لانا، عمل ہوگا ان پر جو ہے، نہ کہ صرف ذہن میں، بلکہ وہ تو ایک اس کا آئینہ ہے جس کی تصویر باہر نظر آئے گی، مثلا جو ہے یا اندر سے باہر تصویر آئے، وہ ہے سو ان الواقع الخارجی واحد، اس اعتبار سے واقع خارجی جو ہے وہ ایک ہے، فیستحیل ان یجتمع علیہ الوجوب والحرمہ، ذہن میں تو کچھ بھی ہے آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک، لیکن مولا کا ذہن میں سوچنے کا مطلب صرف ذہن میں سوچنا نہیں ہے، یہ ذہن میں جو ہے تصور کرنا نہیں ہے، بلکہ واقع خارجی چاہیے ان کو، احکام کو جو ذہن میں ہیں وہ باہر آئیں گے، ان میں عمل چاہیے، تو لہٰذا اگر عمل چاہیے، واقع خارجی چاہیے ان کے لیے، تو محال ہے کہ وجوب اور حرمت ایک ساتھ جمع ہو جائے، مستحیل ہے بات کہ وجوب اور حرمت ایک ساتھ جمع ہو جائے، ولو بتوسط عناوین و صورتین،
چاہے وہ مختلف عناوین اور صورت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی وجوب اور حرمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ ذہن میں یعنی احکام جو ہیں وہ ذہن حاکم میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور جب خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے تو ذہن حاکم کا مسئلہ ہے، تو حاکم جو ہے ذہن میں مختلف عناوین اور صور یعنی تصور کر سکتا ہے، لا سکتا ہے ذہن میں اپنے، کیونکہ خارج میں تو ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں. کس لیے لا سکتا ہے؟ تاکہ محظور جو ہے وہ دور ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حاکم کے ذہن میں صور اور عناوین کا ہونا بإیمانہ نہیں ہے کہ صور بما ہے یا صور عناوین بما ہے یا بس عناوین آگے کافی ہے، صورت آگے ذہن میں حاکم نہیں، بلکہ حاکم تو ان صورتوں کو خارج میں لائے گا، کیونکہ عمل کرانا مقصد ہے اس کا، ذہن میں رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں باہر آئیں گی، خارج میں آئیں گی اور عمل میں آئیں گی، اور لہٰذا جب عمل میں آئیں گی تو واقع خارجی میں محال ہے کہ وجوب اور حرمت ایک ساتھ جمع ہو جائے. جواب سمجھ میں آئے یہ؟ ہاں. وعلى هذا الاساس يقال ان تعدد العناوین ان كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی. اس بنا پر یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ عناوین کا متعدد ہونا ان كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی، جب وہ ناتج ہو یعنی نتیجہ ہو کس چیز کا؟ واقع خارجی کے متعدد ہونے کا، وکاشفا اور وہ کشف کر رہا ہو ان تکسر الوجود، وجود کے متعدد ہونے کا، تکسر وجود کے زیادہ ہونے متعدد ہونے کا. جاز يتعلق الامر باحدهما والنهي بالاخر، تو پھر جائز ہے کہ متعلق ہو امر ایک چیز سے اور نہیں دوسری چیز سے. یعنی على هذا الاساس يقال، اس بنا پر کہا جا سکتا ہے ان تعدد العناوین ان كان ناتجا، کہ اگر تعدد عناوین جو ہیں اگر وہ ناتج ہوں یعنی وہ وجود میں آ رہے ہوں، کس وجہ سے؟ تعدد واقع خارجی کی وجہ سے آ رہے ہیں وجود میں، اور وہ کاشف ہے، تو وکاشفاً اور وہ کاشف ہو ان تکسر الوجود، وجود کے متعدد ہونے کا، وجود کے زیادہ ہونے کا، تو جائز ہے ان يتعلق الامر باحدهما والنهي بالاخر، کہ امر متعلق ہو ایک سے اور دوسرے سے کیا ہو؟ نہیں متعلق ہو، یعنی ایک سے متعلق کیا ہو؟ امر ہو، اور دوسرے سے متعلق نہیں ہو. وَإِن كَانَ مُجْرَدَ تَعَدُّدٍ فِي عَالَمِ الْعَنَامِينَ، یعنی اگر یہ واقع خارجی میں ہے تو جائز ہے کہ امر ایک سے متعلق ہو اور نہیں دوسرے سے متعلق ہو. اور اگر یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مجرد وَإِن كَانَ مُجْرَدَ تَعَدُّدٍ فِي عَالَمِ الْعَنَامِينَ، اور اگر صرف اور صرف یہ تعدد ہے عالم عناوین اور صور میں، الذي هو الذہن، جو ذہن میں پائے جاتے ہیں، فلا يسوغ ذلك يسوغ ذلك، پھر یہ بات جائز یا یہ بات اس کو جائز قرار نہیں دیتی. کہہ رہے ہیں اگر یہ غیر عزیز اگر یہ عالم خارجی میں پائے جاتے ہیں صحیح، تو پھر کیا ہوگا؟ جائز ہے کہ ایک کے لیے امر ہو اور دوسرے کے لیے نہیں ہو. لیکن اگر یہ صرف ذہن میں پایا جا رہا ہے، تصویر اور عناوین صرف ذہن میں ہے، تو پھر یہ اس بات کو جائز قرار اور یہ اس کے لیے جائز یعنی کے لیے جواز کا سبب نہیں بن سکتا، یہ اس کو جائز قرار نہیں دے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.